الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للسائل من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر وصاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى كان ليعطي عن بنية وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. خوشی کے بھی دن آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ غم کے بھی دن آ رہے ہیں کہ یہ بہاروں کا موسم جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی تھیں، یہ ماحول، یہ فضا ہم سے جدا ہو رہا ہے اور رحمتوں کا مہینہ نکل رہا ہے. جس طرح سے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی اور کوششیں کرنی چاہیے تھی، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہوں گی، سستی غفلت ہوئی ہوگی. خاص طور پر تراویح کے معاملے میں بہترین حافظ اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. چند دنوں تک ہم جماعت میں برابر شریک ہوتے رہے، اس کے بعد پیچھے کی صفیں خالی ہونے لگی، تو یہ سستی کی بات ہے. تو اس طرح سے بہت ساری سستیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو ان پر ہمیں نادم ہونا چاہیے اور ان پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے. اگر ہمیں اپنی کوتاہیوں پر ندامت ہے، افسوس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے ان کو نوازیں گے اور ہمارے کوتاہیوں پر درگزر فرمائیں گے. اگر ہمیں اپنی کوتاہیوں پر ندامت نہیں ہے تو ایک طرح سے ہم محروم ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو درگزر کرنے کا ایک راستہ بتلایا ہے. وہ راستہ ہے صدقۃ الفطر کا. اسلام کی خوبی ہے اور اسلام کا یہ کمال ہے کہ جتنے بھی خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ خوشیوں کے چراغ صرف مالداروں کے گھروں میں نہ جلیں بلکہ غریبوں کے گھروں میں بھی خوشی کے موقعوں پر خوشیوں کے چراغ جلیں. بقرعید کا موقع ہے، قربانی ہو رہی ہے، تو اسلام نے جہاں صاحب حیثیت پر قربانی فرض اور واجب قرار دیا اور قربانی کے ذریعے سے صاحب حیثیت گھروں میں گوشت کا انتظام فرمایا، وہیں محلے پڑوس کے غریبوں کا بھی خیال رکھا کہ قربانی کے گوشت سے 1/3 حصہ غریبوں کے گھر پہنچایا جائے. اس طرح سے اس خوشی میں غریبوں کو شامل کیا. شادی کا موقع آ گیا، ولیمہ ہو رہا ہے اور بہترین کھانے پک رہے ہیں. شادی کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں غریبوں کو شامل کرنے کا حکم فرمایا اور یہ فرمایا کہ جس ولیمے میں غریب نہ بلائے جائیں وہ بدترین کھانا ہے. اس کھانے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کی فٹکار ہے. شر الطعام طعام یدعى له الاغنیاء ویترک الفقراء. بدترین کھانا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے
چھوڑ دیا جائے۔ عید کے موقع پر غریبوں کو یاد کیا، بقرعید کے موقع پر غریبوں کو یاد کیا، شادی کے موقع پر غریبوں کو یاد کیا۔ اس طرح سے اسلام ہر خوشی کے موقع پر غریبوں کے گھر میں بھی خوشی کا چراغ جلانے کا حکم دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ صدقہ فطر اگر ایک طرف گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف غریبوں کے گھر میں بھی خوشی کا چراغ جلانے کی رہنمائی اور راستہ فراہم کرتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں، دنوں میں، عبادتوں میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوں، اس پر سب سے پہلے ہم کو نادم ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے، افسوس اس پر ہونا چاہیے۔ اس افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتلایا ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو کس طرح سے دور کر سکتے ہو، تو ہمیں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہے۔ کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، لغو اور رفث سے روزے دار کو پاک کرنے کے لیے۔ یہ صدقہ فطر پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں، رمضان کے دنوں میں مسجدوں میں بیٹھ کر کے، میں نے بتلایا تھا کہ پنکھا چلانے کے لیے لڑائی ہو گئی مسجد میں، بجنور کا واقعہ تھا، 10-15 لوگ جیل چلے گئے، خون بہا مسجد میں۔ ابھی دو تین دن پہلے کی بات ہے، تار بچھانے کے لیے، لائٹ پنکھے کا تار بچھانے کے لیے لڑائی ہو گئی مسجد میں۔ تو مسجد کی بے حرمتی ہوئی۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، عبادت کے لیے مسجد پہنچے، لڑ گئے چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو یہ تو بہت بڑی بات ہوگی، لڑائی تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی دوسری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ مسجد کی جو احترام ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ایک کوتاہی میں بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب فرض جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت نہیں پڑھنی چاہیے، یہ مسئلہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ دوسرے آثار اور صحابہ کے اعمال حدیثوں میں ہیں، یعنی وہ بھی حدیث ہیں کہ فجر کی جب جماعت کھڑی ہوتی تھی اور صحابہ کو جماعت ملنے کی امید ہوتی تھی ایک رکعت، تو وہ دور جا کر کے دیواروں کے اوٹ میں سنت پڑھ لیا کرتے تھے۔ احناف نے ان روایتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ مسئلہ بتلایا کہ دیگر فرض نمازوں میں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت نہیں پڑھیں گے، لیکن فجر کی جب فرض کھڑی ہو جائے جماعت اور ایک رکعت ملنے کی امید ہو تو سنت پڑھیں گے، لیکن ایسی جگہ پڑھیں گے کہ اس جماعت سے جوڑ نہ ہو، جماعت سے لگ کر کے نہیں پڑھیں گے، الگ پڑھیں گے۔ اب چھوٹی سی مسجد ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، اب یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ لوگ سنت پڑھ رہے ہیں کہ فرض پڑھ رہے ہیں۔ ہم تو بہت دور سے آتے ہیں، الحمدللہ گھر پہ سنت پڑھ کے آتے ہیں۔ حدیث ہے جو فجر کی سنت گھر پہ پڑھ کے مسجد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی سنت اور تمام روایتیں ہیں کہ گھروں میں سنت پڑھ کے آنا چاہیے، ہم پڑھ کے آتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں ہم پیچھے، چونکہ دور ہمارا مکان ہے تو پیچھے سمجھ لیتے کہ سنت کون لوگ پڑھ رہے ہیں، فرض کون لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب سنت والوں میں سب پانے پا کے کھڑے ہو جائے، فرض والوں میں تو یہ بھی مسجد کی جو حرمت ہے، اس کی عظمت، اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کی تعظیم ہے، اس طرح تعظیم میں کوتاہی ہوتی ہے۔ گھر پہ سنت پڑھ کے آئیں، اس لیے جماعت میں کھڑی اس شامل ہو جائیں، جہاں جماعت کھڑی ہو وہاں سنت نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسجد کے احترام میں کوتاہیاں ہوئی، رمضان کے احترام میں کوتاہیاں ہوئی، روزوں کے احترام میں کوتاہیاں ہوئی، بہت ساری کوتاہیاں ہوئی۔ یہ روایت حضرت ابن عباس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرض کیا، کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کو پاک کرنے کے لیے لغو باتوں سے، رفث بے حیائی کی باتوں سے۔ لغو باتیں تو اس قسم کی باتیں ہو گئیں، بجلی چلاؤ، پنکھا چلاؤ، پنکھا بند کرو، کولر تیز چل رہا ہے، آہستہ چل رہا ہے، مائک سلو تیز، یہ جھجک بازی جو ہوتی مسجد کے اندر، یہ لغو باتیں ہو گئیں۔ بے مقصد جو باتیں ہیں یہ سب لغو باتیں ہیں، یہ بھی گناہ ہے، معصیت ہے۔ تو جو صدقہ فطر ادا کریں گے، اس صدقہ فطر کے ذریعے سے یہ معصیت، یہ گناہ، یہ مکروہ کام
اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں گے۔ دوسری بات رفث، رفث کہتے ہیں بے حیائی کی بات کو۔ بے حیائی میں دوسری باتیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ بے حیائی ہیں، عریانیت، فحاشی، میاں بیوی کے ساتھ جو ہنسی مذاق ہوتی ہے اور اس طرح سے جو رشتے زوجیت کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی رفث کہا جاتا ہے۔ دن کے اوقات میں ہنسی مذاق کر سکتے ہیں، لیکن کبھی ہنسی مذاق سے آگے بڑھ کر کے دواعی وطی پالی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے روزوں کے احترام میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے مکروہ بات ہے، معصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دے کر فرمایا کہ اس طرح کی جو بے حیائی کی بات ہوئی، کوتاہی ہوئی، یہ صدقہ فطر اس کوتاہی کو بھی دور کر دے گا۔ تو بڑی غلطیاں ہم لوگوں سے ہوتی ہیں، ایک تو بے مقصد گفتگو، لغو باتیں ہم کرتے ہیں، سب لوگ نہیں کرتے، کبھی کبھی ہو جاتی ہیں۔ دوسری اس طرح کی بات ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے یہ صدقہ فطر انسان کو پاک کر دے گا۔ رفث میں تیسری چیز آپ دیکھ لیجئے، موبائل میں غیر شعوری طور پر نامناسب تصاویر آتی ہیں، وہ بھی رفث ہے، وہ بھی بے حیائی ہے۔ انسان نہیں چاہتا کہ ایسی تصاویر دیکھے، ایسے ویڈیوز، ایسے پروگرامز دیکھیں، شعوری غیر شعوری طور پر آتی ہیں۔ احتیاط کرنا چاہیے، بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن نظر کے سامنے آ گئی تو وہ بھی رفث ہے، صدقہ فطر کے ذریعہ اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ صدقہ فطر کا پہلا فائدہ، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ روزے دار کو جو رمضان میں کوتاہیاں ہوئی، روزے کے احترام میں، رمضان کے احترام میں، مسجد کے احترام میں، روزے داروں کے احترام میں، ان کوتاہیوں کو یہ چیز دور کر دیتی ہے، روزے دار کو پاک کر دیتی ہے۔ دوسری چیز طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے، خوراک، کھانا فراہم کرنے کا ذریعہ صدقہ فطر ہے۔ مسکین و غریب جن کے پاس انتظامات نہیں ہیں، اب مسکینوں کو کتنے پیسے میں کھانا فراہم ہوگا؟ ہم گیہوں سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو گیہوں سے جو نصف سا ہے 50 روپے بنتا ہے۔ آپ بتاؤ 50 روپے میں کوئی مسکین کھانا کھا سکتا ہے؟ صاحب حیثیت 50 روپے میں کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آرام سے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، ان کی خوراک کم ہوتی ہے۔ جو مسکین اور غریب ہوتی ہے، جفا کش اور محنت کش ہوتے ہیں، ان کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، تو 50 روپے میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ صدقہ فطر یہ کہ کھانے کا انتظام ہو جائے مسکین کے لیے۔ دوسرا فائدہ، اب اس صدقہ فطر کا پورا ثواب کب ملے گا؟ آپ کے اندر پاکی کب حاصل ہوگی؟ رفث سے، اللہ سے۔ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ، جس نے اس کو نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اللہ کے یہاں یہ قبول ہو جائے گا، نماز سے پہلے ادا کر دیا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فصدقۃ من الصدقات، جس نے نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو یہ صدقہ ہے عام صدقوں کی طرح، عام صدقوں کی فضیلتیں ہیں، لیکن زکوٰۃ کے طور پر جب ادا ہوگا تو ایک کا کئی 100 گنا ملے گا۔ اور یہ جو فوائد ہیں کہ روحانی پاکی حاصل ہوگی، رمضان میں غلطیاں، ان غلطیوں کے لیے معافی اور کفارہ بن جائے گا صدقہ فطر، یہ چیز بھی حاصل ہوگی۔ اس لیے ہمیں نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1511، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا، عید کے لیے صدقہ فطر کو فرض کیا، یا رمضان کے لیے صدقہ کو فرض کیا، مذکر پر، مؤنث پر، مرد پر، عورت پر، آزاد پر، غلام پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو، فعدل الناس به نصف ساع من بر، تو کچھ لوگوں نے کھجور کو اور جو کو آدھے سا گیہوں سے بدل دیا۔ جہاں کھجور نہیں دستیاب تھے، جو نہیں دستیاب تھے، وہاں اس کے آدھا کو بدل دیا، لوگوں نے بدل دیا۔ فقال ابن عمر، حضرت عمر عطا کرتے تھے کھجور سے عطا کرتے تھے۔ فأعوذ اہل المدینہ من التمر فعطا شعیرا، مدینہ پر کھجور کے موسم میں قحط پڑ گیا، کھجور کی پیداوار نہیں ہوئی تو کیا کیا؟ پھر
جو سے ادا کیا، ایک سا ہوتا ہے 3.5 کلو اور آدھا سا ہوتا ہے پونے دو کلو۔ فکان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر، ابن عمر عطا کرتے تھے صغیر اور کبیر سے، چھوٹے کی طرف سے، بڑے کی طرف سے، یہاں تک کہ وہ میرے بچوں کی طرف سے ادا کرتے تھے۔ بچے یہ جو راوی ہیں نافع، ان کے بچوں کی طرف سے۔ پتہ چلا کہ آپ کے یہاں کوئی نوکر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی خدمت کرتا ہے، تو آپ اس کی طرف سے بھی ادا کیجیے، یہ نہیں وہ ملازم ہے اس کا گھر وہ جانے وہ جا کے ادا، آپ ادا کر دیے اپنے ملازمین کی طرف سے۔ اور روایتیں بھی ہیں، اور تمام صحابہ عطا کرتے تھے عید الفطر کے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے، 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی عید کی نماز کا انتظام نہیں کرنا چاہیے کہ نماز ہوگی، باہر لوگ بیٹھے ہوں گے تو جا کے صدقہ فطر ادا کرنے کی، 1 یا 2 دن کم سے کم۔ بعض فقہا نے کہا رمضان سے پہلے ہی ادا کر دو، اور اکثر فقہا نے کہا کہ اس طرح صدقہ فطر ادا نہیں ہوگی، رمضان میں آپ ادا کرو، پورے رمضان میں کبھی بھی تو ادا ہو جائے گی۔ حضرت عیاض سے روایت ہے انہوں سمع ابا خضر رضی اللہ عنہ یقول، انہوں نے ابو سعید خدری سے کہا سنا کہ وہ کہتے تھے کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، کھانے کی چیزوں سے ہم 1 صاع صدقہ فطر نکالتے تھے، صاع 3.5 کلو، اور صاع من شعیر یا 1 صاع جو، وصاع من تمر یا 1 صاع کھجور، وصاع من عقط یا 1 صاع پنیر کی قیمت جا کے دودھ والوں کے یہاں پوچھ لو کہ کتنی ہے، وصاع من زبیب یا 1 صاع کشمش، یہ ادا کر دیتے۔ گیہوں کا تذکرہ نہیں آیا، گیہوں وہاں ہوتا نہیں تھا، یہ بخاری کا حدیث نمبر 1506۔ تو کھانے کی چیزوں سے 1 صاع ادا کرتے تھے، 1 صاع 3.5 کلو۔ ہمارے کھانے کی چیز کیا؟ چاول ہے، گیہوں ہے، 1 صاع 3.5 کلو ہوگا بخاری شریف کی اس روایت کے مطابق۔ ایک دوسری حدیث ہے مصنف ابن شیبہ کی حدیث نمبر 10,334، اس میں ابن عباس کی روایت ہے کہ آدھا صاع گیہوں۔ اس بنیاد پر احناف نے یہ کہا کہ اگر آدھا صاع گیہوں ادا کریں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گی، صدقہ فطر ادا نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، یعنی پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے 1 صاع پورا گیہوں ادا کرنا پڑے گا۔ بخاری کی روایت سعید خدری کے تمام صحابہ 1 صاع کھانے کی چیز دیا کرتے تھے، 3.5 کلو دیا کرتے تھے۔ اب یہ چیزیں دیتے، بخاری حدیث نمبر 1506، چیزوں کو قیمت میں کنورٹ نہیں کرتے تھے۔ ہم نے چیزوں کو جب قیمت میں کنورٹ کیا تو پھر گیہوں کو لے کے کیوں بیٹھ گئے؟ آپ یہ سوچئے، دو روایت بخاری کی تلاوت کی ہم نے کہ پورا کھانا کا انتظام ہو جائے، اتنا دیتے تھے، تو 50 روپے میں کھانا کا انتظام کیسے ہو پائے گا؟ پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ 3.5 کلو کے حساب سے گیہوں کا پیسہ دیں۔ اگر 2.25 کلو 50 روپے دیں گے تو آدھا ہو جائے گا، گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اتنا ہم صدقہ خیرات رمضان میں کرتے ہیں ماشاءاللہ، سفیروں کا تعاون کرتے ہیں، رشتہ داروں کا تعاون کرتے ہیں، اپنے علماء کا تعاون کرتے ہیں، اپنے حفاظ کا تعاون کرتے ہیں، پڑوسیوں کا تعاون سے کچھ پیسے بڑھا دیں، 2.25 کلو 3.5 کلو، کتنا زیادہ فرق پڑے گا؟ مشکل سے 25 روپے زیادہ فرق پڑے گا۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب نصب الرایہ میں 1 صاع گیہوں کا تذکرہ ہے، نصب الرایہ جلد 2 صفحہ نمبر 406۔ بہتر تو یہ ہے کہ جب قیمت لگا رہے ہیں، سامانوں کو قیمت میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو جو زیادہ قیمتی چیز ہو، جو صاحب حیثیت ہیں، ان چیزوں کی قیمت لگائیں، کھجور کی، کشمش کی، جو کی اور پنیر کی، اس کی قیمت۔ تو یہ باتیں تھیں صدقہ فطر کے بارے میں، نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ان لوگوں کو ادا کریں گے جو مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، مالدار کو نہیں دیں گے، اور اپنے بیٹے، پوتے، نواسے، لڑکے، بیٹی، باپ، دادا، نانا، دادی، ان لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ بھائی، بہن، چاچا، چاچی، خالو، خالہ، ان سب کو دے سکتے ہیں، اعزاء اقربا کو۔ اسی طرح سے صدقہ فطر غیر ایمان والوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ غیر ایمان والوں کو نہیں دے سکتے، لیکن صدقہ فطر غیر ایمان والوں کو دے سکتے ہیں۔
بدائع ثنا جلد 2 صفحہ نمبر 49۔ اس میں اور دیگر فقہی کتابوں میں تصریح ہے۔ خاص طور پر جو غیر مسلمین غیر ایمان والے گھروں پر مانگنے آتے ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو دھتکاریں اور ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کریں بلکہ اخلاق محبت کا معاملہ کریں۔ ان کے بچوں کو کھانے کے لیے اور ان لوگوں کو کچھ کھانے کے لیے پوچھ لیں۔ خاص طور پر شیرینی وغیرہ تو ضرور دے دیں ان بچوں کو کہ وہ کھا لیں آپ کے دروازے پر۔ عید الفطر کی جو آداب ہے وہ بیان کرنا۔ جو آداب ہیں عام طور پر ہم ساری چیزیں ادا کرتے ہیں، دو ایک چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم ایک سانس پہ بتائے جا رہے ہیں، جتنا یاد ہوگا آپ عمل کرتے ہیں، جو نہیں عمل کرتے وہ بھی یاد کر لیجیے تاکہ اس پر عمل کریں، خود عمل کریں، اپنے بچوں کو عمل کرائیں۔ جلدی اٹھنا چاہیے، عید الفطر کے دن نہانا چاہیے، نئے کپڑے نئے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا چاہیے۔ اس میں وضاحت کی فقہاء نے کہ سفید کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے سفید کپڑے کی فضیلت ہے، تو کوشش کریں کہ سفید کپڑا پہنیں، مسواک کریں، خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن کچھ میٹھی چیز کھا کر کے آئیں۔ میٹھی چیز میں تمر کھجور کا تذکرہ آتا ہے، اور وہ طاق عدد کھائیں، 1 کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، طاق عدد کھا کر کے نکلیں۔ اور جب نکلیں پیدل نکلیں، سواری سے نہیں۔ یہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بھر کی چیزوں میں لگے رہتے ہیں اور فوراً نماز کے ٹائم بھاگے اور گاڑی سے نکل کے آ جاتے ہیں۔ پیدل آئیں، اور پیدل آتے ہو تکبیر تشریق بولتے ہوئے آئیں، من میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمہ من میں بولتے ہوئے آئیں، دوسری ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نہ آئیں۔ ایک راستے سے آئے دوسرے راستے سے جائیں، جدھر سے نکلے ادھر سے گئے اسی طرح لوٹ گئے، سرکس کے شیر کی طرح سے میدان میں اترے پھر جا کے دربار میں پہنچ گئے، ایسا نہیں۔ اب ہر جگہ عید کی نماز ہوگی تو کیسے پہنچیں گے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے یہاں جائیں، سفید کپڑے میں جائیں، پیدل جائیں، گھومیں پورے شہر کے اندر، ہو ہلہ، گاڑی سے جب چلیں گے تو ہو ہلہ مچے گا۔ پرسوں میں تو کچھ مجھے کام تھا جمع خانے میں، اب تو اتنا طوفان نظر نہیں آتا، لیکن 3 لڑکے اتنی آندھی اور طوفان کی طرح موٹر سائیکل چلا رہے تھے، اس طرح سے دیکھا میں نے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس بچوں کو اس طرح سے آوارہ گردی سے روکیں، اس طرح تیز گاڑیاں چلانے سے روکیں۔ سنت یہ ہے کہ پیدل عیدگاہ آئیں گے، پیدل عید کی نماز کی جگہ سے واپس جائیں گے، اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔